آپ اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہو کر جب آپ ثنا کے آخر میں کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویلکم ٹو مائی نماز ٹرانسلیشن سیریز ڈے 4۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ میں جو پہلا لفظ ہے الہ، یہ عربی زبان کے 3 حروف سے مل کر بنا ہے۔ پہلا الف، دوسرا لام اور تیسرا ہا۔ عربی زبان میں اس کے 2 گہرے مطلب ہیں۔ پہلا الہ یعنی وہ ذات جس کی پوری عظمت، محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ دوسرا وہ ذات جس کی طرف انسان اپنی ہر بے قراری، خوف اور مصیبت میں پناہ لینے کے لیے جس کی طرف بھاگے اور جہاں اصل سکون ملے۔ جب آپ کہتے ہیں الہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا اصل معبود، آپ کی عبادت کا مرکز اور آپ کی اصل پناہ گاہ۔ وَلَا إِلَٰهَ یعنی اور نہیں کوئی معبود۔ اب اس سے اگلا لفظ ہے غیرک، اور غیرک کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے غیر، یعنی غین، یا اور را۔ عربی زبان میں غیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل الگ کر دینا یا باقی سب کو اس میں سے نکال دینا۔ جب آپ کہتے ہیں غیرک تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیرے سوا بالکل کوئی نہیں، اور جب آپ کہتے ہیں ولا الہ غیرک تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اب ذرا یاد کیجئے کہ ہم نے ہماری اس نماز ٹرانسلیشن سیریز میں ڈے 2 اور ڈے 3 میں کیا سیکھا؟ سبحانک اللہم کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وبحمدک اور تیری ہی تعریف اور شکر کے ساتھ، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری شان سب سے بلند ہے۔ اور آج آخر میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ساری تعریفیں، ساری صفات تیرے ہی لیے ہیں تو پھر تیرے علاوہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے دور میں ہم مسلمان پتھر کے بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے، لیکن ہم نے اپنے دل میں کئی طرح کے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں۔ کبھی ہمارا اپنا نفس کہ تنہائی میں اس کی غلامی کرتے ہیں، کبھی دولت کا بت کہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی رشتوں کا بت کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، کبھی اس بات کو بت بنا لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ۔ ثنا کا یہ آخری جملہ ہمارے اندر اور باہر کے تمام بتوں کو توڑ کر ہمارے اندر غیرت اور آزادی پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اگلی بار نماز میں کہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ تو اس یقین کے ساتھ کہیں کہ میں نے تمام لوگوں کے در سے سر کو اٹھا کر صرف ایک رب کے سامنے اپنے اس سر کو جھکا لیا ہے۔ الحمدللہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ثنا کا ترجمہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس کو یاد کیجئے اور اپنی نماز کو صرف ایک روٹین کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچے کنیکشن اور سکون کا ذریعہ بنائیے۔